آپ دیکھ رہے ہیں 360 ڈگری ویلاگ ارسلان عابد کے ساتھ۔ جی السلام علیکم ناظرین، آپ کو ویلاگ میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور آج کا یہ ویلاگ آپ دیکھ رہے ہیں بڈاپیسٹ ہنگری سے۔ اس وقت جو اسٹوڈیو ہے اس کا وہ قیام عمل میں لایا گیا ہے، جس میں جو معاونت کی گئی ہے وہ میرے کزن راجہ جمیل احمد خان صاحب اور راجہ زاہد محمود صاحب کی تمام تر کاوشیں۔ اور اس حوالے سے آپ کو بتاتے چلیں کہ اس سے قبل میرا ایک ویلاگ جو آپ نے دیکھا اور بہت سارے لوگوں نے یہ سوال کیا کہ میں یہاں کس ویزے پہ آیا، تو وہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ میرا ورک ویزا جو ہے نا وہ اس پہ میں یہاں انٹر ہوا ہوں ہنگری میں۔ اور آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اگر آپ کے پاس یہاں ہنگری کا ویزا ہے تو آپ جو یورپی یونین کے 28 ممالک ہیں کسی میں بھی آپ جا سکتے ہیں وزٹ کے لیے۔ ہاں، اگر آپ کام کرنے کی نیت سے اگر وہاں جاتے ہیں کسی دوسرے کنٹری میں، تو اس کے لیے پھر سب سے جو بڑا چیلنج ہے وہ زبان کا چیلنج ہے، آپ کو لینگویج سیکھنا پڑے گی۔ اور اگر آپ یہاں سٹے کرتے ہیں تو اس صورت میں بھی یہاں کی جو لینگویج ہے وہ ہنگرین ہے۔ اور اگر آپ مثال کے طور پہ اسپین جاتے ہیں یا اٹلی جاتے ہیں، اٹالین، اسپینش، اگر فرانس جاتے ہیں تو فرینچ، تو یہ ایک جو لوگوں کے ذہن میں یہ بات بیٹھی ہوتی ہے کہ وہ اگر کسی ایک شنجن کنٹری کا ویزا حاصل کر لیتے ہیں تو اس کے بعد جب وہ یہاں پہ آئیں گے تو ان کے لیے آسانیاں ہی آسانیاں پیدا ہو جائیں گی۔ تو ایسا کہنا بھی غلط ہوگا، وہ اس لیے کہ سب سے بڑا جو بیریئر ہے وہ لینگویج کا ہے۔ اگر آپ کو لینگویج آتی ہے تو پھر آپ کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے۔ اور ہر جو شنجن کنٹری ہے اس کی ایک اپنی لوکل لینگویج ہے جس کو وہ پریارٹی دیتے ہیں۔ اور جہاں تک رہی بات انگلش کی، تو یہاں پر آپ کو 1% لوگ جو ہیں وہ انگلش بولنے والے ملیں گے۔ تو بڈاپیسٹ کی اگر بات کی جائے تو یہ خوبصورتی کے لحاظ سے بھی جو ہے ٹورسٹ کو اٹریکٹ کرتا ہے، اور بڑی تعداد میں یہاں ٹورسٹ آتے ہیں۔ اور جو یہاں کی عمارتیں 150 سال پہلے کی جو ہے نا اس سے بھی پرانی عمارتیں جو کہ آج ایک اچھی حالت میں موجود ہیں، یہ میں اس سے پہلے بھی ایک ویلاگ میں جو میرا پہلا ویلاگ تھا اس میں ذکر کر چکا ہوں۔ لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ آتے ہیں یہاں پہ تو ایک منظم منصوبہ بندی اور ایک پراپر وے کے ساتھ آئیں۔ اور جہاں تک بات ہے کہ ورک ویزا کی ریکوائرمنٹ میں وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو آپ کو ایمبیسی میں بتانا پڑتا ہے کہ اگر آپ کو کوئی ورک ویزا جاری کرتا ہے تو اس کے متعلقہ وہ تمام تر سوالات اس میں لکھے ہوتے ہیں کہ آپ کی ٹائمنگ کیا ہے، آپ نے ورک کہاں پہ کرنا ہے اور آپ نے سٹے کہاں پہ کرنا ہے، اور اسی متعلقہ جو ہے نا آپ سے وہاں پہ ٹریول ہسٹری کے بارے میں پوچھا جاتا ہے۔ تو یہ تمام تر معاملات ہیں۔ اور ایک جو سوال بار بار مجھ سے پوچھا جاتا ہے کہ میرا کتنا خرچہ اس پہ آیا، تو وہ سچی بات آپ کو بتا دوں کہ یہ تمام تر جو معاملات تھے جو میرے کزن ہیں راجہ جمیل احمد خان صاحب اور راجہ زاہد محمود صاحب، یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ انہوں نے ہی مجھے ویزا میرے لیے اویل کیا۔ تو میری طرف سے جو ہے نا میرا تو 1 روپیہ بھی خرچہ نہیں آیا۔ ہاں، جو ایمبیسی کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہاں پہ جو ایمبیسی کی اپوائنٹمنٹ تھی وہ 30 سے 40 ہزار روپے مجھے جو دینا پڑے اپنی طرف سے، یہی کچھ ہے۔ باقی الحمدللہ میں اس وقت ہنگری بڈاپیسٹ میں موجود ہوں، اور یہاں پہ زاہد محمود صاحب اور جمیل صاحب کی کاوشوں سے یہاں پہ جو ہے نا وہ اسٹوڈیو کا قیام بھی عمل میں لایا گیا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی وقتاً فوقتاً آپ سے جو ہے نا گفتگو کا سلسلہ بھی جاری رہے گا، آپ پروگرامات بھی ویلاگ بھی دیکھیں گے، اور انفارمیٹیو ویڈیو بھی آپ کے